ہاں جی، تو آج اسٹارٹ کرتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 2۔ اس ایک تصویروں سے یادوں کے البم کے اوراق کھلنے لگے۔ ماضی کی کتنی ہی تصویریں نگاہوں کے سامنے آنے لگی۔ انسان کو جوانی میں دو اہم دور آتے ہیں، ایک دور شادی سے پہلے، دوسرا دور شادی کے بعد۔ شادی سے پہلے کتنے ہی لڑکوں اور لڑکیوں کی پسندیدگی کی نظروں سے دیکھتے ہیں، کیونکہ پسندیدگی کے دوران ہی خوب سے خوب تر جیون ساتھی ملتا ہے۔ وحید نے بوبی کو جب شریک حیات بنانے کا وعدہ کیا تو وہ وعدے کے فریب میں آ گئی۔ پہلے پہل وحید کے وعدے میں کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ وہ سچ مچ اسے دل و جان سے چاہتا تھا، جیسے جنگل میں مور ناچتا ہے ویسے ہی بوبی اس کے خیالوں کے جنگل میں ناچتی تھی۔ لیکن جلد ہی ناچتے ہوئے مور اور مورنی کو اپنے بھیدے پاؤں نظر آئے۔ بوبی غریب ماں کی بیٹی تھی، بوڑھی ماں باپ بڑی محنت و مشقت کے بعد 3 وقت کی روٹی اور بیٹی کی اعلیٰ تعلیم کے اخراجات پورے کرتی تھی۔ ان حالات کے پیش نظر بوبی نے کہا، وحید مجھے ہمیشہ کے لیے اپنا لو، میں بوڑھی ماں پر کب تک بوجھ بنی رہوں گی؟ شادی کے بعد تم چاہو گے تو میں اپنی تعلیم جاری رکھوں گی۔ وحید کے سر پر اپنی بہن انجمن کی ذمہ داریاں تھیں۔ اس نے کہا، تم جانتی ہو میں انجمن کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں، تم اس کی شادی کر دو، وہ بھی سسرال میں جا کر پڑھ لے گی۔ شادی کے بعد تعلیم کو جاری رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن آصف دولت مند بھی ہے، ذہین بھی، اور وہ انجمن کو شادی کے بعد پڑھا سکتا ہے۔ کیا شادی کی بات طے ہو گئی ہے؟ ابھی طے نہیں ہوئی، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ اب باقاعدہ انجمن کا رشتہ مانگنے میرے پاس آئے تو بات بنے گی۔ بوبی نے کہا، یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں کہ لڑکا یا لڑکے والے رشتہ مانگنے لڑکی کے گھر آیا کرتے تھے، یہ نیا دور ہے۔ انجمن کو خود آصف سے شادی کی بات چھیڑنا چاہیے۔ نہیں، یہ بے شرمی ہے، میری بہن ایسا نہیں کر سکتی۔ ہم اپنی شادی کی باتیں کر رہے ہیں، کیا یہ بے شرمی نہیں ہے؟ ہماری بات دوسری ہے۔ ہاں، وہ میں دوسری ہوں نا، میری جگہ تمہاری ماں نے بہن ایسے باتیں کرو تو بے شرمی ہے، اور میں کروں تو وہ عشق و محبت کہلائے گا۔ بھئی تم تو بحث کرنے لگی، تم تسلیم کرو کہ میں درست کہہ رہی ہوں، پھر میں تمہیں تمہاری مشکل آسان کر دوں گی۔ تم درست کہہ رہی ہو، چلو اب مشکل آسان کرو۔ مجھے آصف کا پتہ بتاؤ، میں اس سے انجمن کے رشتے کی بات کروں گی۔ تم کس رشتے سے انجمن کے رشتے کی بات کرو گے؟ دادی اماں بن کر جاؤں گی؟ کہوں گی، میاں صاحبزادے میں انجمن کی دادی ہوں، دبئی سے آئی ہوں، اگر تم 2 دن کے اندر اس سے نکاح نہیں پڑھاؤ گے تو میں اسے لے کر دبئی چلی جاؤں گی۔ وہ بوڑھی عورت کی طرح لرزتی ہوئی آواز میں مکالمے ادا کر رہی تھی۔ وحید ہنس رہا تھا۔ آصف نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا تو تم انجمن کے رشتے کی بات کرنے آئی ہو؟ جی ہاں، آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ بوبی نے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، میں تو پہلے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تم انجمن کی کون ہو؟ سہیلی، بوبی نے جواب دیا۔ میں نہیں مانتا، تم اس کی سہیلی ہو، تم نے اپنا پورا نام بابرا بتایا ہے، اور انجمن کی سہیلی کا نام بابرا نہیں ہے۔ وہ مجھے بوبی کہتی ہے۔ بوبی، آصف نے چونک کر اسے دیکھا۔ اچھا تو تم انجمن کی ہونے والی بھابھی ہو؟ بوبی نے شرما کر گردن جھکا لی۔ آصف نے کہا، تعجب ہے، تم یہاں میری شادی کی بات کرنے آئی ہو اور اپنی شادی کے ذکر پر شرما رہی ہو؟ وہ مسکرانے لگی، پھر اس نے کہا، اگر آپ انجمن سے واقعی محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کو جلد ہی شادی کی بات کرنی چاہیے۔ میں انجمن سے محبت نہیں کرتا، میں اسے پسند کرتا ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ محبت کرتے ہیں اسی لیے تو پسند کرتے ہیں نا بھئی پسند تو بہت سے لوگ آتے ہیں، مجھے تو تم بھی پسند آئی ہو۔ جی، وہ حیرانی سے بولی، جی ہاں، دنیا کی ہر خوبصورتی پسند آتی ہے، کسی کو پسند کرنے کے لیے بہت زیادہ عقل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، مجھے محبت کرنے کے لیے سوجھ بوجھ اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ حوصلہ نہ تو انجمن میں ہے نہ وحید میں۔ آپ وحید کی توہین کر رہے ہیں۔ جب تم رشتے کی بات کرنے آئی ہو تو تمہیں برا نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ میں ہونے والے رشتوں میں جو اچھائی اور برائی دیکھوں گا وہی کہوں گا۔ آپ نے کیا دیکھا ہے؟ یہی کہ وحید صاحب دولت مند بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ ان کے ایک چچا صاحب نے انہیں آفر دی ہے کہ اگر وہ گھر داماد بن جائیں تو انہیں کم از کم 1 لاکھ روپے کا کاروبار کے لیے دیے جائیں گے، اور انجمن کو تعلیم دلانے کے لیے ملک سے باہر بھیجا جائے گا۔ کیا آپ مجھے وحید کے خلاف بہکا رہے ہیں؟ نہیں، تم رشتے کی بات کرنے آئی ہو اس لیے جواباً کہہ رہا ہوں کہ میں نے انجمن سے شادی کے لیے کہا تھا، لیکن وہ یہ کہہ کر ٹال رہی ہے کہ بہت بڑی ڈاکٹر بننے کے بعد شادی کرے گی، 3 سال تک اس کا انتظار نہیں کر سکتا۔ میں تنہا ہوں اور مجھے ایک شریک حیات کی ضرورت ہے۔ آپ صرف اپنی ضرورت دیکھ رہے ہیں کہ انجمن ڈاکٹر بنے گی تو آپ فخر حاصل نہیں ہوگا؟ وہ فخر 3 سال بعد حاصل ہوگا، پھر تم ابھی رشتے کی بات کیوں کر رہی ہو؟ وہ گڑبڑا گئی، کیونکہ انجمن کی شادی کے بعد ہی وحید اسے اپنی دلہن بنا سکتا تھا۔ بوبی، انجمن مجھے اور وحید تمہیں ٹال رہا ہے، ہم دونوں شادی کے خواب ہی دیکھتے رہ جائیں گے۔ وہ ناراضگی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے وحید پر بھروسہ ہے، میری دعا ہے کہ تمہارے بھروسے کی لاج رہے۔ ویسے میری بات درست ہو اور تمہارا دل ٹوٹ جائے تو مجھ سے ایک بار ضرور ملنا، میں تمہیں اپنی زندگی کا ایک یادگار مشورہ دوں گا۔ وہ منہ پھیر کر چلی گئی۔
یعنی اس گھر سے منہ پھیر کر گئی جہاں اسے ایک دن دلہن بن کر آنا تھا۔ اس روز اٹھتے بیٹھتے آصف کی باتیں اس کے دماغ میں گونجتی رہیں کہ وحید کا دولت مند چچا اپنا گھر داماد بنانا چاہتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وحید خود بھی دولت مند بننے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ اس بات کا وہ یقین نہیں کر سکتی تھی۔ وہ شام کو وحید سے ملنے گئی تو انجمن نے کہا بھائی جان ابھی آئے ہیں، پھر چچا جان کے ہاں چلیں گے۔ انجمن ایک بات پوچھوں؟ ایک نہیں 1000 باتیں پوچھو۔ کیا تمہارے چچا بہت دولت مند ہیں؟ ہاں، وہ خوش ہو کر بولی، اتنے دولت مند ہیں کہ مجھے اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن بھیجنے والے ہیں۔ سنا ہے وہ تمہارے بھائی جان کو اپنا داماد بنانے والے ہیں۔ انجمن نے مسکراتے ہوئے چہرے کا رنگ بدل لیا اور ناگواری سے بولی، یہ جھوٹ ہے۔ ایک بار تم نے کہا تھا کہ آصف ایک اعلیٰ کردار کا مالک ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اچھا، تو آصف نے تمہیں بہکایا ہے؟ اگر یہ جھوٹ ہے تو یقیناً اس نے بہکایا ہے اور وہ اعلیٰ کردار کا مالک نہیں ہے۔ تم آصف کی توہین کر رہی ہو، میں یہ برداشت نہیں کروں گی۔ تو پھر یہ تسلیم کرو کہ آصف نے سچ کہا ہے۔ نہیں کہا ہے تو پھر وہ جھوٹا ہے؟ نہیں ہے۔ بوبی اسے گہری ٹولتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ بوبی، میں عورت ہوں، تمہاری مجبوریوں کو سمجھ رہی ہوں۔ تم اپنے محبوب کی حمایت نہیں کر سکتی اور بھائی کی مخالفت میں بول نہیں سکتی۔ میں خود ہی تمہارے بھائی سے پوچھ لوں گی۔ وہ بوجھل قدموں سے لوٹ گئی۔ وحید پر جو بھروسہ تھا وہ بھروسے کی زنجیر ٹوٹ رہی تھی۔ انجمن کے گول مول سے جوابات نے یقین دلا دیا کہ جس طرح دال میں کچھ کالا ہوتا ہے اسی طرح وحید کے دل میں بھی کچھ کالا ہے۔ دوسرے دن پھر وحید کے مکان پر اس سے ملنے گئی تو وہاں پر دروازے پر تالا پڑا ہوا تھا۔ چوکیدار نے بتایا کہ دونوں بہن بھائی مکان خالی کر کر کہیں چلے گئے۔ بوبی نے پوچھا کہاں گیا؟ پتہ نہیں جی، ان کا کوئی چچا ہے گلبرگ میں، بہت بڑی کوٹھی ہے، مگر وہ پتہ نہیں جانتا ہے۔ وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح ڈوبتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی۔ وہ ایک باغیچے میں رنگ برنگے پھولوں کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی کہ آصف کی آواز سنائی دی، ہیلو بوبی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ آصف نے پوچھا کیا میرے سچ اور جھوٹ کا پتہ چل گیا؟ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، ابھی نہیں۔ وہ بولا، تمہارا تھکا ہوا لہجہ، اڑی ہوئی رنگت اور جھکی ہوئی نظریں بتا رہی ہیں کہ تم سچائی کو چھپا رہی ہو۔ وہ سر جھکا کر جانے لگی۔ آصف نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، اگر ساتھ چلتے چلتے کسی کا ساتھ چھوٹ جائے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ سفر ختم ہو گیا۔ نہیں بوبی، آگے بڑھنے کے لیے پہلے سے بہتر ہم سفر مل جایا کرتے ہیں۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یہی کہ انجمن نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے؟ وہ اب بھی آپ سے محبت کرتی ہے؟ ہاں، محبت کرتی ہے، شادی نہیں کرتی۔ پہلے ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، ایک بیمار کو بھی دوا کی ضرورت ہے اور وہ 3 سال کے بعد دوا دینا چاہتی ہے۔ تمہیں بتاؤ کہ بیمار زندہ کیسے رہے گا؟ اگر آپ کے دل میں محبت ہوگی تو ساری عمر اس کا انتظار کریں گے۔ یہ محبت نہیں، حماقت ہوگی۔ شادی سے پہلے جو محبت ہوتی ہے وہ دراصل محبت نہیں ہوتی، محبت کی ریہرسل ہوتی ہے۔ اس ریہرسل کے ذریعے ایک دوسرے کی اچھائی اور برائی کو سمجھنے کا سلیقہ آتا ہے۔ آپ نے کیا سلیقہ سیکھا ہے؟ یہی کہ جو محبت کی پہلی منزل میں ساتھ چھوڑ دے وہ ہم سفر آخری منزل تک کبھی ساتھ نہیں دے سکتا۔ میں نے یہی سلیقہ سیکھا ہے کہ آدمی جانور کی طرح اکیلا نہیں رہ سکتا، اسے جینے کے لیے ایک ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہماری دنیا بہت خوبصورت ہے بوبی، ایک کا ساتھ چھوٹ جائے تو ہم دوسرا حسین ساتھی تلاش کر سکتے ہیں۔ بوبی کے حسن پر آصف کی نظریں جم گئی۔ وہ ہچکچاتی ہوئی جانے لگی۔ اس نے کہا، اگر اب بھی وحید کو تلاش کر رہی ہو تو میں تمہیں اس کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ بوبی نے چونک کر اسے دیکھا، جیسے منزل تک پہنچنے کا راستہ آسان ہو گیا ہو۔ نائٹ کلب کے ماحول میں بڑی رنگینی تھی۔ مختلف میزوں کے اطراف نوجوان جوڑے سرگوشیوں میں مصروف تھے۔ آرکیسٹرا کی دھیمی دھیمی آواز دلوں میں اتر رہی تھی۔ بوبی اور آصف ایک میز کی طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ آصف نے بوبی سے کہا، ادھر دیکھو، وحید صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ بوبی نے سر گھما کر دیکھا، پھر ایک دم سے مایوس ہو گئی۔ وہ یقیناً وحید تھا، مگر اس کا رنگ ڈھنگ ہی بدل گیا تھا۔ اس نے بہترین سوٹ پہنا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک جوان لڑکی کا ہاتھ تھا۔ لڑکی کا لباس اور زیورات بتا رہے تھے کہ وہ کوئی ریس شادی ہے۔ کلب کے بہت سے لوگ اس ریس شادی کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ وحید بھی ان لوگوں سے مصافحہ کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظریں بوبی پر پڑی اور ایک دم سے گھبرا گیا، پریشان ہو کر رئیس شادی کو دیکھنے لگا۔ شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ رئیس شادی بوبی کو دیکھے یا ان کے تعلقات کو سمجھ سکے۔ اس نے رئیس شادی سے کہا، سمینہ، میں ابھی 1 منٹ میں آتا ہوں، صرف 1 منٹ میں۔ سمینہ مسکرا کر دوسرے لوگوں سے باتیں کرتی، اس نے سر ہلا کر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا بوبی اور آصف کی طرف آیا، پھر ہچکچاتے ہوئے بولا، بوبی تم یہاں کیسے آ گئے؟ بوبی گمسم اسے دیکھ رہی تھی۔ آصف نے کہا، وحید تم پریشان نظر آ رہے ہو، بیٹھ جاؤ۔ وحید نے پلٹ کر دور کھڑی سمینہ کی طرف دیکھا، پھر بیٹھتے ہوئے کہا، بوبی میں سمجھ رہا ہوں کہ تم ناراض ہو، مگر میں بہت مجبور ہوں۔ تم جانتی ہو میں اپنی بہن کو کتنا چاہتا ہوں، اسے اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتا ہوں۔ میں اپنی بہن کی خاطر اپنی محبت کا گلا گھونٹ رہا ہوں۔
آصف نے کہا بہت اچھے ڈائلاگ ہیں، لیکن انجمن کے تعلیمی اخراجات بھی میں بھی برداشت کرنے کے لیے تیار تھا، تم نے انکار کیوں کر دیا؟ وحید نے ناگواری سے کہا کوئی غیرت مند بھائی اپنے بہن کے ہونے والے شوہر سے احسان نہیں لیتا، شادی کے بعد تو احسان نہیں ہوتا، اپنی بیوی کو تعلیم مکمل کروانا میرا فرض ہوتا، شادی کے بعد لڑکیاں گھر گھرستی میں الجھ کے رہ جاتی ہیں، میں تم سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ انجمن پہلے ڈاکٹر بنے گی پھر شادی کرے گی۔ بوبی نے پوچھا کیا تمہاری دولت مند بیوی اسے ڈاکٹر بنائے گی؟ تم تانا دے رہے ہو، ایک غریب لڑکی اور کیا دے سکتی ہے؟ آج معلوم ہوا غریب اور زیادہ غریب اس لیے ہو جاتے ہیں کہ انہیں ان کے حصے کی محبت نہیں ملتی۔ بوبی میں آج بھی تم سے اسی طرح محبت کرتا ہوں۔ بکواس بند کرو، اب آصف صاحب کی باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ تم شادی سے پہلے محبت نہیں حماقت کرتے ہیں، مرد اور عورت کی دوستی وہی بہتر ہوتی ہے جو شادی کے بعد ہوتی ہے۔